بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ دنوں کے وقفے سے آپ کی محفل میں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مصروفیات تھیں جو روزانہ کے میرے معاملات تھے، اس کے مطابق میں آپ سے رابطے میں نہیں آ سکا، معذرت۔ میں آج آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارا مذہب اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ بالخصوص خواتین کے حوالے سے ہمارا مذہب جو ہے جتنا سافٹ کارنر رکھتا ہے اتنا کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اور یہ ہمارے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی اور جو تبلیغ ہے اس میں بھی عورت کو جو حقوق دیے گئے یا عورت کے لیے جتنا بھائی نرمیاں پیدا اسلام نے کی ہیں کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ لیکن آج مجھے دکھ ہوا، میں نے آج ایک جگہ کا وزٹ کیا اور انتظامیہ اور بالخصوص ان افسران یا ان کرتا دھرتا لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے اس منصوبے کی بنیاد رکھی، اور پھر اس انتظامیہ بالخصوص چیف ایگزیکٹو جو ہیں ایجوکیشن کے جو اس وقت تھے، ان کی مجھے بے حسی جو ہے وہ یا ان کی جو سوچ ہے اس پہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تعجب ہوا کہ انہوں نے کیسے کیا ہے۔ ہوا یہ کہ جو ابھی ایجوکیشنل کمپلیکس بنا ہے شیخوپورہ میں، یہ حقیقت ہے، یہ وقت کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ مختلف جگہ پہ دفاتر تھے۔ جو ویمن کا آفس ہے وہ کہیں پہ ہے، جو ڈی او سیکنڈری ہے وہ کہیں پہ بیٹھتا ہے، اسی طرح مختلف 3-4 جگہ پہ آفس بنے ہوئے تھے۔ ڈی او جو فیمیل ہیں وہ الگ سے بیٹھتی تھی، تو لوگوں کو چکر لگانا پڑتے تھے، سٹاف کو بھی اور دیگر جو اس شعبہ تعلیم سے جن کے معاملات وابستہ ہوتے ہیں۔ اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا، اچھا قدم ہے انتظامیہ کا، بڑا اچھا خوبصورت کمپلیکس بنایا گیا، لیکن کمپلیکس جو ہے اس میں تمام دفاتر تو شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی نشان کوئی نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا دفتر ہے، باہر کوئی بورڈ نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اس کی پیشانی پہ کچھ نہیں لکھا ہوا۔ سیکنڈلی، اتنی صفائی ہونے کے باوجود اس میں ایک عجیب سی جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ ہے ویرانگی۔ آفس کھلا ہے، ویران سا پڑا ہوا ہے۔ میں سارے سٹیپس پہ گیا ہوں، میں جب چوتھی منزل پہ گیا ہوں، یقین کریں میں ہانپ رہا تھا، اور میری جو میرے ساتھ رپورٹر تھی ڈاکٹر سدرا، ہماری جو ہے نا وہ سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے سانس پھول گئی۔ اور اس چوتھی منزل پہ جو دفتر ہے وہ خواتین کا ہے، وہاں پہ ڈی او فیمیل بیٹھتی ہیں اور ڈپٹی ڈی او فیمیل بیٹھتی ہیں، محترمہ ربینہ صاحبہ بیٹھتی ہیں اور سعدیہ امداد صاحبہ بیٹھتی ہیں، ان کا سٹاف بیٹھتا ہے۔ اب اس بلڈنگ میں نہ تو کوئی بنی ہوئی ہے، کچھ لفٹ لگی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اوپر چلا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسا نظام ہے کہ اگر کوئی اپاہج ہو یا ہمارے اسپیشل جو ہوتے ہیں لوگ بھرتی ہوتے ہیں، کوئی پولیو کیسز ہوتے ہیں یا کوئی ویسے، تو ان کے لیے کوئی چیئر کے لیے کوئی ریلنگ نہیں بنی ہوئی ہے کہ جی اگر ویل چیئر پہ وہ آنا چاہیں تو۔ لیکن مجھے دکھ اور تعجب اس بات پہ ہوا کہ انتظامیہ نے جب خواتین کے سٹاف کو اوپر بٹھایا، وہ یہ سوچنا بھول گئے، ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے جو معاملات ہوتے ہیں، ایسیاز ہیں، پینشن کے کیسز ہیں یا اور دیگر جو سٹاف ہے ان کو جانا پڑتا ہے، اور جو ہماری میچور خواتین ہیں یا میں کہہ سکتا ہوں ینگ بھی، اب اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ کچھ خواتین حاملہ خواتین ہوتی ہیں اور کچھ ایجڈ خواتین ہیں، ہماری ٹیچرز جو 60s میں آ رہی ہیں، ریٹائرمنٹ کے لیے چکر لگانا پڑتے ہیں۔ آپ یقین کریں میرے جیسا آدمی، ایکٹیو آدمی، اور ہماری ٹیم جو ہے ان کے سانس پھول گئے، تو وہ کیسے اوپر جاتی ہوں گی، وہ ان کا کیسے اسٹیمنا ہوگا، کتنی تکالیف سے وہ گزرتی ہوں گی۔ تو میں نے کوشش کی سی او صاحب سے ملنے کی، وہ بھی گئے ہوئے تھے کسی میٹنگ میں، سعدیہ امداد صاحبہ بھی نہیں تھیں، روبینہ صاحبہ بھی نہیں تھیں۔ پھر میں ڈی او جو سیکنڈری ہیں ان سے ملنے کے لیے گیا، وہ بھی مجھے نہیں ملے کہ میں کسی کے کومنٹس لے لیتا، لیکن مجھے کومنٹس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک چیز سب کو نظر آ رہی ہے میری انتظامیہ سے، اور بالخصوص آج میں جس گروپ میں ایڈ ہوں وہ اس کا نام ہے پراؤڈ پرسنالٹیز۔ تو پراؤڈ پرسنالٹیز کے حوالے سے میں پراؤڈ پرسنالٹیز میں اپنی ویڈیو کو ضرور شیئر کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اتنی ہمارے اس گروپ میں اتنی اچھی کریم آپ شیخوپورہ میں کہہ سکتا ہوں بیٹھی ہوئی ہے، تو کائنڈلی اس بات کو جو ہے اس ایشو کو اٹھائیں، اور خواتین کا جو سٹاف ہے ان کو گراؤنڈ فلور نہیں تو کم از کم فرسٹ فلور پہ لیں، تاکہ یہ معاملات جو ہیں ان کا جو سفر ہے، جو ان کی تکالیف ہیں، جو صعوبتیں وہ جھیلتی ہیں اوپر پہنچنے کے لیے اپنے حق کے لیے، وہ ختم ہو جائیں۔
جزاک اللہ.